حالیہ دنوں میں ہمارے کارکنان کے ساتھ اور پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی انہیں دباؤ میں ڈالا گیا ہے، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک خاص میڈیا ہاؤس نے ہماری کور کمیٹی کے ہماری لیگل ٹیم کے بارے میں جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اور تیسرا، 90 دن کے اندر انتخابات کے بارے میں آئین جو بڑا واضح ہے اور اس ڈیڈ لائن کو عبور کرنے کا، اس کا احترام نہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا لاہ عمل اپنایا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور چینلز نے بھی اس کی خبر کو اس کا ذکر کیا ہے، عثمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی 75 سالہ بوڑھی والدہ، بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے، اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ رات کے 2 بجے گھر کے بچوں کو سڑک پہ لا کھڑا کر دینا، یہ کون سا مہذب معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس نے بھی وہ دیکھا، جس نے بھی پڑھا، اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے۔ اور پھر نہ صرف ان پر، ان کے کاروبار کو جب بند کیا گیا، ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا، مت بھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا۔ 2500 فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی، ان کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے جب فیکٹری سیل ہو گئی۔ اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ پہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، ڈالر کما رہی تھی ملک کے لیے، اس کو آپ بند کر رہی ہیں، تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے؟ کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے؟ میں اس کی مذمت کرنے آیا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی نیاز جکھڑ صاحب، لہیے سے تعلق ہے، شریف النفس، سلجھے ہوئے انسان۔ 2 دن پہلے وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور گرفتاری کے 48 گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے، اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس کون دے گا؟ میں جناب کاکڑ صاحب سے کہوں گا، آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات۔ کیا اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ میں چیف جسٹس پاکستان کی خدمت میں عرض کروں گا، اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں، اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے؟ تو میرا ایک نقطہ تو یہ تھا۔ دوسرا نقطہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم پر سوالیہ نشان، سب جانتے ہیں، اور میں
بالخصوص जानता हूँ किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आज़मा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो ख़बरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ दम तोड़ जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीज़ें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीज़ें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है, मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोटिस में बात आई, उन्होंने फिल फौर अपने ट्वीट के ज़रिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कन्फ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है, किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाज़े तौर पर एक मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इस पे कोई दो आरा नहीं है, उनका मुतबादिल कोई हो ही नहीं सकता और ना कोई होने की कोशिश कर रहा है। उनकी ज़ात पर तमाम मुत्तफ़िक है, उनके विजन पर तमाम जुड़े हुए हैं और अगर किसी की खाम ख्याली है तो वक्त उसे दूर कर देगा और वो जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूँ कि उनकी 27 साल स्ट्रगल, इस वक्त जो कोर कमेटी काम कर रही है मुश्किल हालात में, उसके पास अमानत है और जब तक वो रिहा नहीं होते और बाहर नहीं आते, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, इस अमानत में वो खयानत नहीं होने देगी, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ वो है कि 10 रोज़ पहले एक नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होता है, 7 रोज़ पहले कौमी असम्बली की तहरील होती है और उसके बाद आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन की अगर आप 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 2242 और आर्टिकल 48(4), अगर आप इनको मिल के पढ़िए तो कोई अभाम नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं और किस मुद्दत के अंदर होने हैं। 90 दिन की वाज़े कदगन है। 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप अबूर करते हैं तो वो एक गैर आइनी कदम होगा। अब कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन एक्ट के ज़रिए सेक्शन 17(2) के तहत डिलिमिटेशन एक कानूनी जिम्मेदारी है। बेशक है, कोई उससे इनकार नहीं करता। सवाल ये उठता है कि फौकियत किसको होगी, आइन को या सब्सिडरी लेजिस्लेशन को? शोएब शाहीन साहब बाहर कानून है, मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ आइन मुकद्दम है, इस पर कोई अभाम हमें न था न है। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमने हमारे वकला
اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی. اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے. 90 دن کی جو حد ہے اس پر علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب اپنی، میری ابھی بات کی ہوئی ہے ان سے، پٹیشن فائنلائز کر رہے ہیں ٹو بی فائلڈ ان دا سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے. اور ماہر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن پر بھی ابہام بھی ہے اور غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. اس میں 2 ایسی شخصیات تشریف فرما تھیں جو انٹرم نوعیت کے وزرائے اعلیٰ ہیں اور اس قسم کی ذمہ داری اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے. بہرحال وہ پٹیشن میں وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے. اس سے ہٹ کر پاکستان بار کونسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. اس میں بھی مجھے کوئی ابہام دکھائی نہیں دے رہا. اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کو اور پاکستان بار کونسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فٹرنیٹی اس نقطے پر 90 دن کے انتخاب کے نقطے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں اور یونینمٹی آف تھاٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پر بیان دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ، اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابہام پیدا ہو گیا. ایک تاثر دیا سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائندگی تھی، یعنی کہ مولانا کے صاحبزادے اس کا حصہ تھے. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں، جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا. اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا. پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے؟ اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برعکس کھڑے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے، ہماری سیریز ریزرویشنز ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا. پھر اجلاس ہوتا ہے، 5 اگست کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونینمس ریزولوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں. ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے. اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات جس میں نیر بخاری صاحب ہیں، میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، فیصل کنڈی صاحب ان کی سیکرٹری انفارمیشن ہے، ان کا موقف آپ کے سامنے ہے، فرت اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، شیری رحمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف،
وہ 90 دن پر اصرار کر رہے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیے. اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ جو کر رہے تھے, اس ویسیلیشن کو ونس فار آل ختم کر دیں اور کلیئر پوزیشن لیں. اور توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کلیئر پوزیشن لیں گے. پی ڈی ایم, اگر بدنیتی میں کہوں تو چلو ذرا سخت لفظ ہے, لیکن اگر بدنیتی نہ کہوں تو غفلت تو ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے. اور وہ غفلت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کوتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں دھکیل دیا ہے. 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے, ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی. انہوں نے نہیں کی, باوجود نہیں کی. کیا اس میں ناسمجھی یا بدنیتی, کس کا عمل دخل ہے, یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے. اور نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کے اس ابہام سے, اس تاخیری فیصلے سے, نمبر 1, آج ہمیں 90 دن کی ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. نمبر 2, الیکشن کمیشن نے 14 دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ 14 دسمبر تک وہ اپنی ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو مکمل کر لیں گے. لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر یہ پروسیس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے. ان کو اعتراضات ہو سکتے ہیں, جینوئن اعتراض ہو سکتے ہیں, کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں, ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے, اور یہ معاملہ 120 روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے. اسی طرح